مجھے ایک مہمان آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے. آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کرسیاں نہیں تھیں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کرسی میں. بسم اللہ بیٹھیے. کہنے لگے میں میمن ہوں, میری 21-40 نسلیں, ہم سب کسائی ہیں اور ہمارے ہاں دولت بے بہا ہے, اور آج میں اپنی دولت کا راز بتاؤں. کہنے لگے کہ میری نسل در نسل ہم کسائی ہیں, کسائیوں کا کام کرتے ہیں, کیونکہ کسائی کوئی قوم نہیں پیشہ ہے. ہماری روحانی منزل کے ساتھ جو خاندان رہتا ہے عباسی ہیں, لیکن پیشہ کسائیوں کا ہے. یہاں دلی دروازے میں کمبو رہتے ہیں, قوم کمبو ہے, پیشہ کسائیوں کا ہے, پیشہ ہے. میں حیدرآباد میں اپنا اس میں کوٹ ادو میں, وہاں بلوچ رہتے ہیں بلوچ, پیشہ کسائیوں کا ہے. تو کہنے لگے کہ دو چیزوں کی وجہ سے, اور یہ دو چیزیں آپ سن لیجئے. ایک, ہمارے بڑے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرتے تھے, اس کی آہ نہیں نکلواتے تھے, اور ہمارے بڑوں میں مشہور ہے جانور کی آہ سے بچ جانا, یہ تیرا رزق بھی کھا جائے گی, تیرا دھن بھی کھائے گی, تیرا سر بھی کھا جائے گی. ایک, اور یہ آقا کا فرمان میں حدیث میں موجود ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور کو ذبح نہ کرنا, اس کو نظر نہ آئے. مرغیوں میں دیکھا مرغیوں کے سامنے مرغیوں کو ذبح کر رہے, اور باڑوں میں دیکھا ایک جانور کھڑا ہے لائن لگا کے دوسرے کو کر رہے ہیں. نہ وہ بڑا سمجھدار ہے, بس صرف بول نہیں سکتا, باقی عقلیں سمجھیں. یہ راکھ میں لے نہیں ہوتے, لوگوں کے رکھے ہوئے پالتو جانور ہوتے ہیں, ساری دنیا بلائے نہیں سنتے, اور مالک ایک اشارہ ایسے کرے. اب میری تو آواز نہیں نکلتی اس ہاتھ کی چٹکی کی, جو میں بجانے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں, آواز نہیں نکلتی, ایسے ہاتھ کی چٹکی بجاتے ہیں اور یوں آتا ہے, بس بول نہیں سکتے, سمجھدار بہت ہیں. اس کروڑ پتی ارب پتی میمن نے, میں اس کو ارب پتی کہوں گا اور واقعی ارب پتی میمن نے, جو مجھے جینے کے دو سلیقے دیے, مال و دولت کے جو راز دیے, اور اپنی نسل در نسل جو راز دیے, وہ دو راز دیے, اور وہ دو راز امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. اور وہ دونوں راز میرے آقا کی حدیث کا فرمان ہے. پہلا راز کیا ہے کہ جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرنا, اس کو تکلیف نہ پہنچے, اور بقول اس میمن کے اس کی آہ نہ لگے. اس نے تکلیف نہیں کہا, تکلیف میں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا اس کو آہ نہ لگے. کیا نہ لگے؟ اس کی آہ نہ لگے, جو اس کے سامنے ذبح کر رہے, اور کہا کہ مجھے بھی ایسے کریں گے, ایک طرف کر کے. دوسرا کہنے لگے ہمارے بڑوں نے ہمیشہ باوضو ذبح کیا, اور تکبیر پوری پڑھی, اور چھری ہمیشہ تیز رکھی. بس یہ دو راز تھے. باوضو, اس نے دو رازوں میں 3 راز بیان کیے ہیں بنیادی طور پہ, اور اگر میں اس کو کھولوں تو 4 راز ہو جاتے ہیں. ایک باوضو, دوسرا تکبیر پوری پڑھی, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ تکبیر ہے ذبح کرتے ہوئے, اور تیسرا چھری تیز تھی. اس نے 2 راز بیان کیے, اور بنیادی طور پہ یہ 4 راز ہیں. پہلا راز, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بچائیں, اور دوسرا راز چھری تیز, تیسرا راز باوضو, اور چوتھا راز تکبیر پوری پڑھیں, بسم اللہ اللہ اکبر. کہا اس کی وجہ سے رب نے ہماری نسلوں میں دولت دی ہے. اور ایک بڑی کی بات بتاؤں, ایک بڑی کام کی بات ہے. ترازو مسلمان کے پاس نہیں تھا, بس ختم. 1947 سے پہلے مسلمان کے پاس ترازو نہیں تھا. تجارت بنیے کے پاس تھی, مسلمان کے پاس مزدوری اور زراعت یا اور چیزیں تھیں. ترازو سے مراد ہر وہ چیز جو ترازو میں تلتی ہے. ذرا غور سے سنیں, توجہ سے بیٹھیں. مسلمان کے پاس ترازو نہیں تھا, ترازو صرف ہندو کے پاس تھا. آپ میری بات کو ذرا گہرائی میں جائیں گے, کہیں گے سچ ہے. صرف کسائی کے پاس ترازو تھا کہ ہندو گوشت سے بچتا ہے, ویجیٹیرین سب ہندو گوشت سے بچتا ہے, گوشت نہیں کھاتا. صرف ترازو کس کے پاس تھا؟ کسائی کے پاس, اور ترازو میں برکت ہے. یہ باتیں, یہ جو کسائی والا واقعہ ہے, کسائیوں کو ضرور سنائیں پوری تمہید کے ساتھ, کسائیوں کو ضرور سنائیں, اور آپ بھی قربانی میں اس کی احتیاط کریں, تاکہ قربانی صرف قربانی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف قربانی ہو اور آپ کا مال دولت چیزیں ساتھ لے جائے, بلکہ وہ قربانی ہو
جو آپ کے لیے دھن، تمنگری، دولت، عزت، رزق کے دروازے کھلوا جائے۔